کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جاپان میں ہر سال 80,000 سے 1 لاکھ تک لوگ غائب ہو جاتے ہیں؟ آخر یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اور کیوں غائب ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ そして、リセットという言葉がありますけども、別の場所で新しい人生やり直したいと。 ان غائب ہونے والے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی سے بالکل تنگ آ چکے ہیں اور کسی نئی جگہ جا کر اپنی زندگی دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ غائب ہونے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تو تلاش کر لیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ 勝手にいなくなってごめんね、笑ってくれてありがとう、励ましてくれてありがとう、ラビもママもパパも。 4 سال قبل میکیکو نے اپنے والدین کو بتائے بغیر اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی یہ خط چھوڑنے کے بجائے اگر مجھ سے بات کر لیتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ ان غائب ہو جانے والے لوگوں کو جاپانی زبان میں جوہاتسو کہا جاتا ہے اور انگلش میں ان لوگوں کے لیے ایویپوریٹڈ پیپل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے پیچھے کوئی بھی نام و نشان چھوڑے بغیر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہونا، ناکامی کا خوف، ڈپریشن اور خاندانی مسائل۔ جاپان میں لوگ بالکل روبوٹس کی طرح کام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سوشل لائف بالکل برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں پر کام کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے اور محفلوں میں جانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جاپان میں فیل ہونے کو ایک بہت ہی بری چیز سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فیل ہو جائے تو یا تو وہ اس علاقے سے دور بھاگ جاتا ہے یا پھر خودکشی کو ترجیح دیتا ہے۔ جاپان میں سوسائڈ ریٹ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور 2022 میں جاپان میں 21,881 خودکشی کے کیس رپورٹ ہوئے۔ یہ غائب ہونے والے لوگ زیادہ تر سانیہ کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ سانیہ ٹوکیو میں موجود ایک کچی بستی ہے جہاں یہ لاپتہ افراد آ کر آباد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کوئی چھوٹی نوکری تلاش کر کے تھوڑے بہت پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی یوں ہی گمنامی میں گزار دیتے ہیں۔ 1990 میں جب جاپان میں اکنامک کرائسس آیا تو بہت سارے لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے، اور اس طرح بہت سارے لوگ قرض کا شکار ہو گئے۔ اب یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ اپنا قرض واپس ادا کر سکیں، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر وہاں سے غائب ہونا شروع کر دیا۔ اس طرح دور دراز علاقوں میں جا کر یہ لوگ اپنا نام بدل لیتے اور آباد ہو جاتے، اور بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیتے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ جاپان میں نوکری چھوڑ دینے کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ جاپان میں موجود ایک انجینئر کے ساتھ ہوا جس کا نام نوری ہیرو تھا۔ نوری ہیرو جاپان کی ایک کمپنی میں انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن پھر اچانک سے ایک دن اس کی یہ جاب ختم ہو گئی، اور وہ اتنا شرمندہ تھا کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے گھر جا کر یہ بات بتا سکے۔ لہٰذا وہ روز صبح جلدی اٹھتا، نیا سوٹ پہن کر اور بریف کیس اٹھا کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا اور باہر نکل جاتا، اور پھر شام کو گھر واپس آیا کرتا تھا۔ وہ ہر روز گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے دور نکل جاتا اور پھر شام تک گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، اور پھر گھر واپس آ جاتا تاکہ گھر والوں کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کی جاب ختم ہو گئی ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ یہی کرتا رہا، لیکن پھر اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن اس کی یہ اصلیت گھر والوں پر کھل ہی جائے گی، لہٰذا اس نے بھی غائب ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ٹرین پکڑی اور وہ بھی سانیہ کی طرف نکل آیا۔ سانیہ ایک انتہائی بدنام جگہ ہے اور اسی وجہ سے اسے ٹوکیو کے نقشے سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جاپان کے ایک اور شہر کاماگاساکی جا کر آباد ہو جاتے ہیں، اور اس علاقے میں بہت سارے مافیاز بھی پائے جاتے ہیں۔ کاماگاساکی غائب ہو جانے والے لوگوں کے لیے ایک رہائش گاہ بن چکا ہے۔ یہاں پر یہ غائب ہونے والے لوگ آ کر آباد ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ تو دیہڑی دار مزدور بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مافیاز کے ساتھ بھی کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ 1回目に刑務所入った時に母親に手紙書いたんですよ。刑務所にいると。そしたらもう僕はもうこう診断を持ってるからもう手紙もよこしてくれてない感じで。جاپان میں غائب ہونے والے لوگوں کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
جاپان میں غائب ہو جانا بھی ایک بزنس کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ انسانوں کو غائب کرنے کی سروس فراہم کرتی ہیں۔ یہ کمپنیز ایک شخص کو غائب کرنے کے 500 سے 2600 ڈالرز تک لیتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے پاس کتنا سامان ہے، وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہے، اور انسان غائب ہو کر کس جگہ جانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرض دار ہو یا پھر اس کے ساتھ اس کے بچے ہوں تو یہ کمپنیز 2600 ڈالر سے زیادہ بھی چارج کرتی ہیں۔ ان غائب ہو جانے والے لوگوں کو تلاش کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جاپان کے قانون کے مطابق آپ ان کی ٹرانزیکشن ہسٹری یا پھر موبائل ہسٹری کمپنی سے نہیں لے سکتے، اور اسی طرح اگر پولیس میں یہ کیس رپورٹ بھی کر دیا جائے تو پولیس بھی زیادہ مدد فراہم نہیں کرتی، کیونکہ جاپان میں اس ٹائپ کے بہت سے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ ایک عام بات بن چکی ہے۔ پولیس غائب ہونے والے شخص کو اسی صورت میں تلاش کرتی ہے کہ وہ کوئی سزا یافتہ مجرم ہو۔ اسی طرح بہت سارے لوگ شرمندگی کے ڈر سے پولیس کے پاس کیسز بھی رپورٹ نہیں کرتے اور غائب ہو جانے والے لوگوں کو خود ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاپان میں اب بہت ساری ایسی کمپنیز بھی کھل چکی ہیں جو کہ غائب ہو جانے والے لوگوں کو تلاش کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن یہ ایک دن کا 500 ڈالرز تک چارج کرتی ہیں، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ غائب ہو جانے والا شخص ملے گا یا نہیں۔ ان غائب ہو جانے والے لوگوں کی زندگی انتہائی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ساری زندگی اسی طرح چھپ کر گزار دیتے ہیں اور اپنی فیملی، بیوی، بچوں یا بہن بھائی کسی کے ساتھ بھی ساری زندگی نہیں مل پاتے، اور اسی طرح گمنامی میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔